السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں. یہ جو ہمارے ویوز ہوتے ہیں، ہمارے کامنٹس ہوتے ہیں، پرسیپشنز ہوتے ہیں، یہ ہماری تھنکنگ سٹریم سے جڑے ہوئے ہیں. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. بچپن میں سنتے تھے کہ ایک شخص گدھے کو لے کے ساتھ چل رہا تھا، تو کسی نے کہا جناب صاحب کہ بڑا بیوقوف ہو تم، اس کے اوپر بیٹھو. لو جی، وہ اوپر بیٹھ گیا. کسی نے کہا بڑا احمق ہے یار، یہ اتنی زیادتی کر رہا ہے جانور کے ساتھ. لو جی، پھر اس نے سوچا کہ یار جانور کو میں اوپر ہی اٹھا لیتا ہوں. پھر کسی نے کہا ہے کہ یار یہ بڑا الو آدمی ہے، اس کو اوپر اٹھائی پھر رہا ہے انسٹیڈ کہ اس سے فائدہ لے. دس از دا پرسیپٹیو آف کامنٹس جو میرے ویلاگ پہ بھی آتے ہیں، جو مجھے بھی کامنٹ ملتے ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ ایٹ آل، آئی ڈونٹ گیٹ اپسیٹ اوور دیم ایٹ آل. ٹھیک ہے، ہمارا اوور آل پرسپیکٹیو بھی اسی طرح ہے. گانڈے کو اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے، اس نے ریشنلائز کیا ہوا ہے، چاہے وہ پیسے کے انٹینشن سے کیا ہوا ہے، چاہے یہ وہ برائی. عارف شہزاد ایک بڑا کرٹک ہے عمران خان گروپ کا، اور گانڈے کو بڑا سپورٹ کرتا تھا. کل اسے وہ میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ اس نے کی، اسے اسپیس میں جا کر بڑی مایوسی ہوئی جب ایک اسپیس تاڑڑ ہوسٹ کر رہا تھا اور رانا ثنا اس اسپیس میں تھا. تو اسے بڑی مایوسی ہوئی جب اسے موقع بھی نہیں. اس نے کہا صابر ہاشمی کا کہ اس کو کیوں نہیں آپ چھوڑ رہے ہیں، تو وہ سارے اس کو کیوں نہیں چھڑوا رہے ہیں. تو عمران ریاض بھی آ گیا ہے، تو لوگ بڑے وہ دیکھ رہے تھے. تو وہ انہوں نے اسے موقع ہی نہیں دیا، کوئی جواب ہی نہیں دیا. بار بار وہ کہتا ہے یاسمین نامی ایک خاتون تھی جس کو موقع دے رہے تھے، وہ بولنا بھی نہیں چاہ رہی تھی. موسٹ آف دا اسپیسز جو ہیں یہ خواتین کے لیے ہوتی ہیں، ادھر موج میلہ کرنے کے لیے، ٹھرک جھاڑنے کے لیے. بہت دکھ ہوتا ہے کہ مطلب بہرحال یہ ہماری تھنکنگ سٹریم ہے، ہم جو بھی چاہیں کریں، اس میں کیا ہو سکتا ہے. کوئی کسی تھنکنگ سٹریم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتا ہے. آج افضل مروت نے بہت اچھی بات کی. آئی ایم ویری ہیپی. جیسے میں اورنگزیب صاحب کا بھی بار بار تذکرہ کر رہا ہوں کہ یار کچھ فزیکلی ہم کریں. جب میں پہلی دفعہ اسپیس پہ گیا تھا تو او جی کٹھے ہو کرو کچھ. میں نے کہا چلیں جی، میں کونسلیٹ اگلے جمعرات چلے جاتا ہوں. جمعے کو آئیں جی، 2 سے 5 جب ایکٹیو آن ہوتی ہے کونسلیٹ، میں اکیلا ہی تھا جی. اگلی دفعہ بھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے تنظیمی لوگ ادھر نہیں جانا چاہتے تھے. پھر میں آپ کو بتاؤں کتنی بڑی زیادتی ہے کہ یہ جو اس نے افضل مروت نے کہا ہے نا، انف از انف، بہت اچھا کہا ہے. وی شوڈ ریئیکٹ، وی شوڈ اسٹینڈ اپ. وہ اورنگزیب والی بات کہ 20,000 ہم چلے جائیں ادھر، یا 10,000 وہ کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہے ہیں نمبر. دیکھیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ 14 مئی کے بعد پاکستان فوت ہو چکا ہوا ہے. تو کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کرے، پتہ کرے. کوئی نہیں، کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. بے شک وہ بندہ نہیں سن رہا تھا، چلو قاضی فائز ہے. عام آدمی نے ایک درخواست دی سپریم کورٹ میں کوئی پچھلے سال، اور اس نے کہا جی کہ مجھے رائٹ آف انفارمیشن کے تحت میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے یہ نہیں دیا جا رہا، سپریم کورٹ کا ریکارڈ نہیں دیا جا رہا ہے. یہ جو گریڈ 1 سے گریڈ 22 رجسٹرار آفس کا سٹاف ہے، کوئی لنگڑے ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، یا جو بھی ہے، وہ مجھے ریکارڈ نہیں دیا جا رہا ہے. لو جی، اس پر انہوں نے کہا اپنا جو ہیں کیا کہتے ہیں، اپنا انفارمیشن کمیشن نے وہ نہیں دیا، سپریم کورٹ نے نہیں دیا. وہ ہائی کورٹ میں اس نے چیلنج کیا، انفارمیشن کمیشن کا ڈیسیژن اس نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. ہائی کورٹ نے کہا جناب صاحب کہ یہ جو ہے اپنا ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ سپریم کورٹ کی پرائیویسی ہے، یا جو کچھ بھی ہے، وہ فیصلہ ادھر تھا. آج وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تو قاضی فائز عیسیٰ نے اسے سنا. قاضی فائز عیسیٰ بالکل اس نے رول کے آج رکھ دیا. مجبوراً آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. بلکہ عطر منلہ نے ایک جگہ کہا کہ اگر ان کے ریکارڈ بھی دینے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، اپنا کیا کہتے ہیں، فیملیز کے، ججوں کے، تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہونا چاہیے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایف بی آئی نے جو مینینڈز پہ کیس بنایا ہے ادھر امریکہ میں، سینیٹر پہ،
दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस। उसमें उन्होंने 62 दफ़ा गोल्ड का तस्करा किया है, 62 टाइम्स, जिसमें उन्होंने गोल्ड सील्स भी बताई कि गोल्ड इतनी बार्स पे सील्स थी। इसकी इंक्वायरी बताई कि ये इसने वेब पे इंक्वायर किया अबाउट गोल्ड हाउ मेनी टाइम्स, प्राइसेस चेक करने के लिए। इसकी बीवी का बताया कि इसकी बीवी कैसे जो है अपना वो भी इन सुनियारों के पास जाती थी चीज़ें बेचने के लिए, और ये सब कुछ इस हिसाब किताब का भी उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने कहा 62 दफ़ा FBI ने गोल्ड का इंडाइटेड में प्रोसिक्यूशन में तस्करा किया, लेकिन उसने अपने जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स थे सेनेट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फॉर्म, उसमें उसने गोल्ड का एक दफ़ा तस्करा नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि FBI ने 62 दफ़ा दिया लेकिन उसने नहीं। तो मैं सोच रहा था कि गांडे के केस में भी एवन फील्ड्स के बारे में प्रोसिक्यूटर्स ने सैकड़ों दफ़ा तस्करा किया इसकी मनी लॉन्ड्रिंग का और इस पैसे का, लेकिन उसने शेर के बच्चे ने अपने रेफरेंसेस में कभी बीवी पे डाल दिया, कभी बच्चों पे डाल दिया। काजी फाइज ईसा ने भी इसी तरह किया था ना। काजी फाइज ईसा ने भी तो अपनी बेगम, आज किस मुंह से ये चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है कि जी बेगम का अलग साहब हो, फिर उसको साथ खड़ा कर लिया। तो ये शेर अफजल मरवत ने बहुत अच्छी बात की है। अब हालात वर्ल्ड ओवर भी बहुत ख़राब हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, लंदन में जो पिछले साल एक बंदा, वो कबा नामी ब्लैक को मारा था गोरे ने, पुलिस वाले ने, वो पुलिस पे मर्डर का चार्ज लग गया था पिछले महीने, इसी महीने गालिबन इसी महीने। अब कल से पुलिस वालों ने लंदन में आर्म्ड जाना ही छोड़ दी। आर्म्ड ड्यूटीज से उन्होंने कहा जी हम नहीं देते ड्यूटी, जो मरो, हम पे तो मर्डर के आप करते फिर रहे हैं। ये सारा, कल एक औरत ने ट्रंप के केस में जज को कह दिया उधर कोर्ट के सामने कि जनाब अगर ट्रंप री इलेक्ट नहीं हुआ तो मैं आऊँगी तुम्हें इधर कत्ल करने। अंदाज़ा लगाएं जी कितने कितने टेम्परा, और इधर वही गांडेगिरी की सियासत कि राना सनाउल्लाह कहता है कि सरफराज बुगटी ने कैसे कह दिया कि अपना जो है नवाज शरीफ पंजाब में आके अरेस्ट होगा, तुम्हें पता नहीं, जब हम आए तो हम तुम्हें अंदर कर देंगे। और अब चाल सिर्फ ये है, इनकी सिर्फ कोशिश जो है वो ये है कि किसी ना किसी तरह अगर इमरान खान साइडलाइन होता है तो गांडा कहता है कि मेरा चांस है। देखें जी, दरख्वास्त का जैसे मैं तस्करा कर रहा हूँ, क्यों नहीं कोई PTI के बंदे सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त देते, भले सुप्रीम कोर्ट उसको पार्टी को ख़त्म कर दे, ये जो कुछ मर्जी, दरख्वास्त तो दें कि किस बुनियाद पे काकड़ कच्छा ये कह रहा है, किस बुनियाद पे काकड़ कच्छा ये कह रहा है कि जनाब साहब ये जो अगले इलेक्शन में PTI और इसके कोई मामलात होंगे नहीं बिल्कुल भी। कितने अफसोस की बात है। मतलब दिस इज टेरिबल कि आप फिर इंटरिम गवर्नमेंट में कैसे करते हैं। क्यों नहीं कोई काजी फाइज ईसा की कोर्ट में दरख्वास्त देता कि जनाब साहब आप ये बताएं कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के असासे कैसे बेच सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पे अब देखें, कल मैंने नगोर्नो काराबाग का एग्जाम्पल दिया था, कितनी खूबसूरत वो माउंटेन कॉकसस के वैली है और उन्होंने वो कंट्रोल ले लिया 1,500 स्क्वायर माइल का। आप इनको अकाउंटेबल करें, इन्होंने क्या लिया, इन्होंने तो 1 मील नहीं लिया इंडिया से, बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं, कल मैंने ट्वीट लगाई थी जिसका कि आज के मेरे वीलॉग का भी उन्वान वही होगा कि ये जिस किसी ने भी काकड़ कच्छे को वज़ीर आज़म बनाया है इंटरिम अरेंजमेंट में, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है।
اور آپ کو اس کے خلاف ریئیکٹ کرنا چاہیے. دیکھیں نا, آپ تھنکنگ سٹریم پہ ہی دیکھیں, آپ بہت خوش ہیں, جیسے کہ بندہ کہتا ہے چلو یار مجھے لاش ہی دے دو, چلو جس حالت میں بھی ہے بیچارہ عمران ریاض, چلو جی مل گیا, اللہ کا شکر ہے, فیملی کے ساتھ وہ جس حالت میں بھی ہے. لیکن کیا یہ حالت کرنے کا بھی کوئی حساب لے گا؟ کیا یہ کمپرومائز ہے کہ وہ حساب آپ نہ دینا, بس جی آپ ہمیں ڈیڈ باڈی دے دیں, ٹھیک ہے نا جی؟ بہت دکھ کی بات ہے. اور عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, مطلب وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب خدا نہ خواستہ اگر اس کو یہ نرو ایجنٹس دیتے ہیں یا کرتے ہیں, تو اس حساب سے یہ اسکیمیں اپنی بناتے پھر رہے ہیں کہ جی پھر ہمارے لیے تو فیلڈ خالی ہے, کیونکہ عمران خان کا تو ایز اٹ از کوئی جانشین بھی نہیں ہے جو عمران خان کی پارٹی کو میں متحرک ہو کہ یونٹی کر کے کوئی گورنمنٹ لے سکے. وہ تو ایک عمران خان کے سر پر ہی ہے پارٹی. یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں. میں تو بہت کئی دفعہ بالکل حیران ہوتا ہوں کہ ہم اتنے زیادہ لوگ ہم کولیکٹیولی کیوں نہیں کچھ کر سکتے. محلے لیول پہ ہمارے جون سے فراڈی ہیں وہ کٹھے ہیں, جو ایماندار ہیں وہ نہیں کٹھے ہیں, وہ آپس میں لڑتے ہیں. ایماندار آدمی دوسرے کی ٹانگ اتارنے میں ہے, اور نظر صاحب تسی اے کیوں کہتا سی, اے کیوں ہو گیا سی, ٹھیک ہے نا جی. مطلب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے گول کیا ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں, اور ہم ان کے لیے کوئی کسی قسم کی جدوجہد نہیں بالکل بھی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ قومیں, میں بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ٹرمپ کو انہوں نے کسی طرح بلاک اگلے سال الیکشن سے کیا تو خانہ جنگی ہو جائے گی. اور ابھی بھی جس حساب سے اللیگل امیگرینٹ ساؤتھ سے لائے جا رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی کوئی ڈیپ سٹیٹ کی سازش ہے, اور معاملات سمجھ سے بالکل باہر ہیں. اور میں ابھی بھی اس اپنے تھنکنگ پہ قائم ہوں کہ یہ اب چین کے ساتھ ریئیکٹ دیکھیں کیسے وہ گانڈے کے ساتھ رحیل شریف نے اوپننگ کی تھی سی پیک کی, پھر کیوں نہیں کنٹینیو رکھا؟ آپ وفادار ہی نہیں ہیں کسی کے بھی, ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے آؤ دیکھا نہ تھا ان کو پلیز کرنے کے لیے کول کے پلانٹ لگا دیے, کول جو باہر سے منگوانا تھا, اور 1000 میل دور اس نے سائیوال میں جانا تھا, اریگیٹڈ لینڈز آپ نے تباہ کر دیں, ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا کون حساب کتاب لے گا؟ یہ ساری چیزیں فواد حسن فواد وغیرہ نے کی, توقیر نے کی, احد چیمہ نے کی, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ آج پھر آگے اگلے سرے سے ملک کو بیچنے آ گئے ہیں کہ فردر آگے بیچا جائے ملک کو. کمال ہے یار. ویسے مطلب میری تو سمجھ سے باہر ہے, اینڈ nobody is reacting to that. میرا صرف اس ویلاگ سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ, یوتھ کو موٹیویٹ کیا جائے. یوتھ جو پھنسی کھڑی ہے ان کو ایک راستہ دکھایا جائے. بوڑھے ٹھیروں کے لیے تو میرے یہ ویلاگس ہے ہی نہیں. اور پہلے تو میں کہتا تھا کہ چلو یار میں کون سا اس سے پیسے کرتا ہوں, جاؤ قسموں نو کھاؤ. اب میرے لیے زیادہ یہ ہے کہ قسموں کو کھاؤ یار, ہمیں تو چلو اس سردردی کا چلو پیسے تو مل جائیں گے نا. آپ نے تو بات کوئی سننی نہیں ہے. This is where the things are. This is how we are operating. کہیں بھی سوسائٹی اتنے سکون کے ساتھ نہیں ہے, نہ یو ایس میں نہ پاکستان میں. یو ایس میں ریلیٹیو سکون ہے, کچھ ریگولیشنز ہیں, کچھ لا ہے, کچھ معاملات چل رہے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ ہم جی امیگریٹ کر لائیں گے, چلے میرا تو اسائلم ہے, باقی فار اکنامک بینیفٹس. تو امیگریٹ کر کے آپ کو لوگوں کو کیا ملا؟ وہی محسن حمید کی کتاب اب ایگزٹ ویسٹ پڑھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی شناخت تو پاکستان کے ساتھ ہے. ہم سب کی شناخت پاکستان کے ساتھ ہے. ہم سب پاکستان میں واپس آنا چاہتے ہیں. بٹ لیٹس ٹرائی ٹو میک دیٹ کنٹری ان آرڈر, جو کہ کیا جا سکتا ہے. ایک تو چیز ہوتی ہے نا, نہیں کی جا سکتی, صرف آپ کی ول نہیں ہے. کوئی ملک کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا ہے, کوئی اس تھنکنگ سٹریم میں آ کے کسی قسم کی بھی قربانی نہیں دینا چاہتا ہے.
ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਲੋ کرن دے وہ لا لو باقی کر لو ہر قسم کی چوری چکاری کی طرف ذہن چل رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے